وہ بڑا ہی صاحب تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کتا نظر پڑا جس کی خارش ہو رہی تھی اور سردی نے اس کو بہت زیادہ ستارہ کا تھا۔ اس ظالم کی اس پہ نگاہ پڑتی ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام جہاں جا رہا تھا چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونے میں اس کو بندھوا دیا۔ اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، پانی رکھوایا اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کی جول اس کے اوپر ڈلوائی۔ اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سے سردی کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اس قصے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟ اس نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، انسانوں جیسے کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتی ہی کو تجھے دے دیا، یعنی اس خارشی کتے کو تو فعل تیری بخشش کر دی اور میرے ذمے جو حقوق تھے ان کا خود عطا فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ حق تعالی شانہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے کرم تک کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، نہ معلوم کس کی کیا بات آقا کو پسند آ جائے۔ ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم چند آدمی ابو عبداللہ بن جلال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ کئی دن ایسے گزر گئے کہ کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوئی۔ جنگل میں ایک عورت ملی، ایک بکری اس کے ساتھ تھی۔ ہم نے خیال کیا کہ اس کو خرید کر پکا لیں گے، اس لیے اس عورت سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 50 درہم قیمت ہے۔ ہم نے کہا ہم پر احسان کر کچھ کم کر دے۔ اس نے کہا 5 درہم قیمت ہے۔ ہم نے کہا کہ مذاق نہ کر، صحیح قیمت بتائے۔ ابھی 50 درہم کہتی تھی، ابھی 5 درہم کہہ دیے۔ اس عورت نے کہا واللہ مذاق نہیں کرتی۔ تم نے کہا احسان کر، کاش مجھے اس پر قدرت ہوتی کہ میں کچھ بھی قیمت اس کی نہ لیتی، لیکن میں بھی مجبور ہوں اس لیے 5 بھی مجبوری کہہ دیے۔ حضرت ابن جلال رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم سب کے پاس کتنے درہم ہیں؟ سب کا مجموعہ 600 درہم ہوئے۔ ابن جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب اس کو دے دے اور بکری بھی اسی کے پاس رہنے دے۔ ہم نے سب درہم اس کو دے دیے اور ہمارا سارا سفر اللہ کے فضل سے ایسی راحت سے گزرا کہ حد نہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے دریافت کیا کہ تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ضرور چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کسی چیز میں بھی رغبت نہ کر اور اپنے آپ کو صرف حق تعالی شانہ کے لیے خاص کر، اور تو ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو جا تاکہ وہ بھی ہمتاً تیری طرف متوجہ ہو جائے اور تجھے اپنا ولی بنا لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے، حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد واضح ہوا ہے کہ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں، اور جو میری طرف ایک برس قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک با یعنی 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔